الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بی بی ہیبت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں 37 امامزادوں اور امامزادیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ آپ امام موسیٰ کاظم 7ویں امام کی 4 ان بیٹیوں میں سے ایک ہیں جن کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ آپ کی ایک بہن فاطمہ کبریٰ قم میں دفن ہے، جبکہ بھائی 8ویں امام علی رضا مشہد میں دفن ہیں۔ اہل تشیعوں کے عقیدہ کے مطابق امام اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے امامت، اور امام روحانی و دنیوی رہنما ہوتے ہیں۔ امیہ اور عباسی بادشاہوں نے متعدد مرتبہ بی بی ہیبت کے والد امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا اور پھر آزاد بھی کر دیا، اور آخری گرفتاری پر امام موسیٰ کاظم نے دوران حوالات وفات پائی۔ خاندان امام موسیٰ کو مدینہ میں تنگ کیا گیا یا مختلف ہتھ کنڈوں سے مدینہ سے بلایا گیا، اور امامزادوں نے ہجرتیں کیں۔ انہی میں ایک ہجرت معصومہ قم کی ہے جن پر دوران ہجرت ساوا میں حملہ ہوا اور وہ قم میں دفن ہوئیں۔ امام علی رضا کو مشہد کے مقام پر شہید کیا گیا، جبکہ بی بی ہیبت نے مدینہ سے ہجرت کی اور انزلی ایران میں مقیم ہوئیں۔ وہاں مامون کے جاسوسوں نے تنگ کیا تو آپ رشت تشریف لے گئیں۔ رشت گیلان کا دارالحکومت آج کل ہے، اور یہ اسی کے قرب و جوار میں بحیرہ کیسپیئن ہے، جس میں سمندری کشتی آپ نے لی اور کشتی میں سوار ہوئیں اور ساحل کیسپیئن سمندر باکو میں اپنے پیروکار ہیبت کے گھر رہائش پذیر ہوئیں۔ فاطمہ صغریٰ نے باکو میں اپنے آپ کو ہیبت پیروکار کی پھوپھی ظاہر کیا تاکہ خلیفہ کے جاسوسوں کی نظر سے بچ سکیں۔ مقامی افراد امامزادی کی روحانیت کے قائل ہو گئے اور مقامی آبادی میں آپ کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ آپ بی بی ہیبت یعنی ہیبت کی پھوپھو کے طور پر معروف ہوئیں۔ وفات پر آپ کا مرکز باکو کے ساحل سمندر پر بنایا گیا، اور اس مرکز کو نوشیروان فروخ زادے نے 13ویں صدی میں باقاعدہ مقبرے اور مسجد میں تبدیل کیا۔ مسجد بی بی ہیبت پر عبادات کا سلسلہ جاری رہا، اور 1920 میں آذربائیجان کی آزادی ختم ہوئی تو ملک پر روسی تسلط قائم ہو گیا۔ یہاں پر سوشلسٹوں نے عوام الناس کا رجحان مذہب کی طرف دیکھا۔ سوشلسٹ مذہب کو افیم کے طور پر لیتے ہیں، اس لیے سرخ فوج نے مذہب افیون کے نعرے پر عمل کرتے ہوئے مرکزی گرجا گھر اور مسجد مقبرہ بی بی ہیبت کا گھیراؤ کر لیا، اور دونوں عبادت گاہوں میں ڈائنامیٹ نصب کیے گئے اور دونوں عمارات کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ مقامی افراد نے بی بی ہیبت کے مقبرے اور مسجد کے نشانات کو نہ مٹنے دیا،
اور تباہ شدہ ملبے پر بکثرت پھول رکھے جانے لگے، جس سے مقبرے کے نشانات قائم رہے۔ زمانے نے پلٹا کھایا اور 20ویں صدی کے آخر میں آذربائیجان آزاد ہو گیا تو صدر آذربائیجان نے بی بی ہیبت مسجد اور مقبرہ کی تعمیر نو کا اعلان کر دیا اور بی بی ہیبت مسجد اور مقبرہ کی تعمیر نو شروع ہوئی۔ 1999 میں موجودہ مقبرہ و مسجد مکمل ہوئی۔ عوام الناس کی زیارت کے لیے مسجد کو کھول دیا گیا۔ سوشلسٹ تو آذربائیجان سے واپس چلے گئے اور ماسکو میں محدود ہو گئے، لیکن بی بی ہیبت کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں پر لوگ اپنی منت اور مرادوں کے لیے نہ صرف اکٹھے ہوتے ہیں بلکہ بی بی ہیبت کی مسجد پر نماز پنجگانہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں مقبرہ بی بی ہیبت بحیرہ کیسپین کے کنارے اور آپ کو مقبرہ بی بی ہیبت سے جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ یہ مقبرہ آذربائیجان کے فن و ثقافت اور تعمیری آرٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور مقبرہ بحیرہ کیسپین کے ساحل پر واقع ہے، جہاں پر شادی شدہ جوڑے اپنی منت مرادیں اور خاص طور پر بے اولاد جوڑے اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور پھر جب اگلے سال ان کے گود میں بچہ آتا ہے تو اس بچے کو لے کر بھی مقبرے کے گرد عبادت بھی کرتے ہیں اور وہاں پر چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے زیارت کرتے ہیں مقبرہ اور مسجد بی بی ہیبت آذربائیجان باکو، جو ہم نے اپنے 5 جنوری 2020 کو باکو کے دورے کے دوران تلاش کیا کہ یہاں پر بھی سادات۔ حاضرین، اس وقت بی بی ہیبت مسجد باکو آج 5 دسمبر بروز اتوار موجود ہیں۔ بی بی ہیبت ماسک روسی لوگوں نے اس کو ختم کر دیا تھا اور پھر یہ دوبارہ تعمیر کی گئی جب آزادی 1991 میں بی بی ہیبت ماسک صدر آذربائیجان کے حکم سے دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو یہ بی بی حیدر ماسک ہے، یہ بالکل اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جہاں پر ماں موسیٰ کاظم کی بیٹی بی بی ہیبت مدفون تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا مقبرے کو، تو دوبارہ صدر آذربائیجان نے اس تعمیر کا حکم دیا اور یہ بی بی حیدر ماسک ہے۔ تو بی بی حیدر ماسک بہت ہی پرشکو ہے۔ ایک طرف قبرستان پہاڑ کے اوپر یہ سامنے نظر آ رہا ہے جو قبرستان ہے، قبریں ہیں یہاں پر، قریب سے دیکھیں تو یہ قبرستان ہے۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بیٹی کو ٹافیاں دی۔ یہاں پہ بی بی ہیبت ماسک پر یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بے اولاد کے لیے آتے ہیں، بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اندر دیکھتے ہیں پلیز۔
مین ماسک یہاں پہ درج ہے. یہاں مردوں کی نماز پڑھنے کا اندر انتظام ہے. یہاں پہ مرد نماز پڑھتے ہیں تو بی بی حیدر مسجد میں مردوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے یہ ہے جگہ. یہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف مسجد جو ہے وہ زیارت کے لیے ہے جیسے کہ بعض روسی ریاستوں میں ایسے ہے. آذربائیجان میں نماز پڑھی جاتی ہے اور یہاں پہ نماز ادا کی جا رہی ہے. ازبکستان کے برعکس یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہ درگاہ ہے جو یہاں پہ بی بی زینب یہ مدفون ہے درگاہ. تین قبور ہیں. سیاح جو ہے وزٹر یا زائرین اس وقت بی بی حیدر ماسک کے چاروں طرف دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. دعائیں مانگ رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. حیدر ماسک کے باہر زائرین مظاہرے کے لیے, کیونکہ یہ مسجد اور مقبرہ ساحل سمندر پر ہے. ایران میں فارس میں, بلکہ ایران پہلے فارس تھا, تو وہاں پر یہ ہجرت کر کے باکو میں بی بی آئی تھیں اور یہاں پر ان کا مرکز ہے ساحل سمندر پر. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسپین شپ یارڈ, کیسپین سی جو ہے اس کے کنارے پر, جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمندر پر. تو یہ سمندر کا کنارہ ہے, یہ شپ یارڈ ہے اور اس کے کنارے پر یہ مسجد ہے. شپ یارڈ کے کیا ہے ازبکستان میں مساجد جن کو سے جو ورثہ ہیں وہاں پر نماز نہیں ادا کی جاتی, صرف اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے برعکس نماز بھی ادا کی جاتی ہے. اور یہی اس روسی ریاست کی تخصیص ہے کہ یہاں
اس مسجد میں جو کہ تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے، یہاں پر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ پورشیکو، بلند و بالا مینار، براؤن رنگ، چمکتے دمکتے شیشوں والی بی بی ہیبت مسجد ایستادہ ہے، جس کے پس منظر میں ایک بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اس کے بالکل سامنے اپنی ہیبت اور اپنی شان کے ساتھ بی بی ہیبت کی مسجد اور ان کا مقبرہ، اور سامنے جو ہے وہ کیسپین سی ہے۔ تو کیا خوبصورت منظر ہے مقبرے کا اور مسجد کا۔ اور ادھر ایک شپ یارڈ ہے جو یہاں پر لنگر انداز ہیں، شپ وہ ہیں۔ یہی غالباً وہ جگہ ہے جہاں سے فیری پر سوار ہو کر ترکمانستان کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہ شپ یارڈ بھی ہے اور ایک امیگریشن بھی یہاں پر ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک ہے تخصیص یہاں پر۔